مسئلہ شرعی میں ایک بہت عمومی سا مسئلہ کہ ایک عمل ایسا کہ جو اگر انسان وقت طلوع صبح صادق سے پہلے کرے اس کی حیثیت اور ہے، اور اگر وہ عمل انجام دے انسان دن بھر میں کسی وقت روزے کی حالت میں تو اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ یہ عمل کون سا ہے؟ اس عمل کا نام ہے دانتوں میں صفائی کرنا، دانتوں کے درمیان جو خلا ہے اس کو خالی کر دینا رکی ہوئی غذا کے ذرات سے۔ اگر یہ عمل میں نے اور آپ نے کیا ہے اس وقت میں جبکہ روزہ بند ہونے والا تھا اور ابھی ہم نے سحری مکمل کرنے کے بعد وہ جو وقت احتیاط دیا گیا ہے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، لوگ سوال کرتے ہیں سحری کھانے کا وقت کب تک ہے؟ سحری کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے، رات بھر کھائیے، جتنی استطاعت ہو انسان کے لیے کھانے کی اتنا کھائیے، لیکن کلو وشربو اس وقت تک کھانا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ فجر کے وقت میں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے۔ گاڑی اردو میں ترجمہ آیت یہ ہے، مگر فجر گھر کے اندر لائٹ میں نہیں، نہ آفس کی بات ہے، یہ باہر افق کی بات ہے، آپ پہچان سکتے ہو۔ ہاں اگر روز اس وقت اٹھ رہے ہوتے تو پہچان لیتے، اور خالی اتنی روشنی ہے آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ کہ آپ کا میرا پہچاننا آسان نہیں ہے، اس لیے باقاعدہ آپ کی آسانی میری آسانی کے لیے ان اوقات کو لکھ کر پیش کیا گیا کہ یہ امساک ہے اور یہ وقت نماز فجر ہے۔ اس کو آپ امساک کہتے ہیں، وقت احتیاط ہے کہ وقت صبح صادق سے پہلے، اذان فجر سے پہلے آپ کو کھانا اور پینا روک دینا ہے اتنی دیر پہلے کہ یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ جب اذان ہو رہی تھی یا اذان کا وقت داخل ہو گیا تھا تو اس وقت میں نہ تو کھانے والوں میں شامل تھا اور نہ پینے والوں میں شامل تھا۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اس وقت تک کھاتا رہے کہ پھر ایک لقمہ اندر نکلنا اور ایک لقمہ باہر نکالنا، یہ ایسی کیفیت واقع ہو جائے۔ اس سے بچنے کے لیے احتیاط کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اسی وقت احتیاط میں انسان کو چاہیے کہ اپنے دانتوں میں خلال کر لے، یعنی مسواک کر لے، برش استعمال کر لے، اس کی مرضی ہے، برش کو گیلا کرے، اس پر پیسٹ لگائے، اس کے بعد دانتوں کو صاف کر لے۔ آیا دانتوں کو صاف کرنا واجب ہے یا غیر واجب ہے؟ اس میں دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ آیا انسان کو یہ علم ہے کہ انسان کے دانتوں میں اتنا خلا موجود ہے کہ اگر وہ دانتوں کو صاف نہ کرے تو غذا کے چھوٹے چھوٹے ریشے یا ذرے، بڑی احتیاط کرنی چاہیے سحری کرتے ہوئے کہ بہت سے مسائل اس سے متعلق ہو جاتے ہیں، ریشے یا ذرے انسان کی دانتوں کے خلا میں اندر رہ جاتے ہیں اور دن میں کسی وقت وہ اندر جا سکتے ہیں۔ اگر علم ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے، انسان کے دانتوں میں اتنا خلا یا گیپ موجود ہے، پھر واجب ہے انسان کے لیے کہ وہ سحری کے ختم ہوتے ہوتے اپنے دانتوں کے تمام رکے ہوئے ریشوں کو نکال دے، یعنی دو دانتوں کو صاف کر لے۔ اور اگر احتمال ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا تو پھر احتمال کے مسئلے مختلف ہیں۔ آقائے خامنہئی کے نزدیک پھر انسان پر احتیاط واجب ہے کہ انسان اپنے دانتوں کو صاف کر لے، اور آقائے سستانی کے نزدیک پھر واجب نہیں ہے جب انسان کو خالی احتمال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، یقین یا اطمینان نہیں ہے۔ البتہ بہت سمپل سا مسئلہ کہ احتیاط واجب آپ کو کہاں یاد رہے، اپنے مرجع کا نام یاد رہے کہ مسئلہ یاد رہے، بہت آسان سی بات ہے کہ آپ صفائی کر لیجئے۔ ایک اچھی بات ہے ویسے بھی صفائی کرنا کہ النظافت من الایمان، ایمان کا ایک جز ہے انسان کا صفائی اختیار کرنا۔ اس اعتبار سے اب البتہ مسئلہ دن کے اوقات میں آپ نے کیا یا نہیں کیا، دن میں انسان کی عادت ہوتی ہے سو کے اٹھتا ہے تو اسے برش کرنا ہوتا ہے، تو آیا روزے کی حالت میں دن کے اوقات میں صبح اٹھنے کے بعد، دن میں سو کر اٹھنے کے بعد، آفس سے جلدی آ گئے یا گاڑی میں سو گئے وہ الگ بات ہے، جب سو کے اٹھے تو برش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ برش کر سکتے ہیں مگر ایک شرط کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ برش کو باہر کے پانی سے گیلا نہیں کیجیے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر اذان صبح سے پہلے برش کر رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس پہ پیسٹ لگائیے، آپ اسے گیلا کیجیے، خوب گیلا کیجیے، پھر اپنے دانتوں کو صاف کر لیجیے۔ لیکن اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں دن میں کسی وقت میں تو آپ اس کو نارمل یوز کیجیے بغیر پانی سے گیلا کیے ہوئے، اور ٹیتھ کو صاف کر لیجیے۔ اگر پیسٹ استعمال بھی کرتے ہیں تو خیال کیجیے کہ اس کا ذائقہ اس طرح سے آپ کے حلق میں نہ ہو کہ کچھ حصہ اس کا طریقہ اندر چلا جائے اس پیسٹ کے ذائقے کے ساتھ ساتھ۔ البتہ یہ مسئلہ بہت واضح ہے کہ انسان کے منہ میں اگر لعاب جمع ہو جائے تو وہ لعاب کو اگر اندر اتار دے تو اسے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ خوشبو کے حوالے سے، تو کہ بہت سے آفس جانے والے نارمل خوشبو یوز کرتے ہیں اور وہ آفس جانے سے پہلے خوشبو استعمال کیے بغیر جائیں تو باس اور آفس کا ماحول شاید انہیں ایکسیپٹ نہ کرے کہ یہ کیا منہ اٹھائے چلے آئے ہو۔ تقویٰ اس کا نام نہیں کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہوں، آپ کے کپڑوں پہ استری نہ ہو، آپ کے جسم سے بو آ رہی ہو، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پاکستان میں کسی علاقے میں اسے ملنگ کا انداز کہا جاتا ہو، مگر یہ موالیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پہچان نہیں ہے۔ کپڑا عمدہ ہو، ولو کم قیمت ہو، مگر اچھے انداز سے۔ اللہ کے رسول کبھی اپنی پوری زندگی ایسے باہر نہیں آئے کہ آپ نے سر کے بالوں میں کنگھی نہ کی ہوئی ہو، آپ کے چہرے مبارک پر کہیں کوئی سونے کے آثار، تھکان کے آثار، جیسے کہ عام طور پر سو کے اٹھنے کے بعد اگر انسان منہ واش نہ کرے تو انسان کا چہرہ سویا سویا سا رہتا۔ اللہ کے رسول اور جو اللہ کے رسول کی سنت وہ ائمہ اہل بیت کی بھی سنت ہے، لہذا انسان جب گھر سے باہر نکلے تو اس کے ہر لحاظ سے ایک مومن ہونے کی علامت موجود ہونی چاہیے۔ تو کیا خوشبو استعمال کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے؟ اس میں دو اشتباہات انسان کو آتے ہیں۔ ایک اشتباہ اس بات پہ آتا ہے کہ وہ ماہ مبارک سیام میں اعتکاف، اور اعتکاف کے بعض واجبات کا ایک اشتباہ ماہ رمضان کے مفترات سے، اس میں ایک ایسا مسئلہ کہ جو اعتکاف میں تو حرام ہے مگر ماہ سیام میں وہ حرام روزے کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ خوشبو لگانا، خوشبو کا سونگنا، یہ دو مقامات پہ حرام ہے، بلکہ تین مقامات پر۔ دو کا تعلق زندگی سے، ایک کا تعلق موت سے ہے۔ ان دو کا تعلق زندگی سے، ان میں ایک حالت احرام ہے، خدا ہم سب کو نصیب کرے عمرے کی سعادت اور حج کی توفیق، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام۔ تو انشاءاللہ حج جب احرام پہنیے گا تو یہ پابندی آپ پر ہوگی، خوشبو لگانا بھی حرام، خوشبو کا سونگنا بھی حرام، خوشبو کا پینا بھی حرام۔ البتہ دوسرا مسئلہ، اعتکاف کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اب نہ تو آپ اعتکاف میں اور نہ آپ حالت احرام میں ہیں، آپ روزے کی حالت میں ہیں، تو تمام مراجع الزام کے فقہی کتابوں کے اعتبار سے ایک خوشبو کا سونگنا مکروہات میں ہے، وہ خاص خوشبو ہے، شم الریاحین بالخصوص النرجس۔ نرجس ایک خاص قسم کا پھول کہہ لیجیے، یا بعض مراجع الزام نے اس کی وضاحت کی کہ ایسی نباتی وہ پھول یا جڑی بوٹیاں جن میں خوشبو نکلتی ہو، ان کا سونگنا حالت روزہ میں مکروہ ہے، نہ کہ حرام ہے۔
اور اس کے علاوہ جو عام عطر استعمال کیے جاتے ہیں وہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ روزے کی حالت میں اس کا لگانا شرعاً جائز۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب رہا مسئلہ